نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آج کی بابرکت نشست کے حوالے سے آپ تمام خواتین و طالبات کو اور ایسے ہی آج کی بابرکت نشست کے حوالے سے اللہ رب العزت نے توفیق دی کہ اس بابرکت مجلس میں آپ تمام خواتین و طالبات سے کچھ گزارشات عرض کروں. تو سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں الغزالی انٹرنیشنل اکیڈمی کی انتظامیہ، معاونین، معلمات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور تہ دل سے مشکور ہوں کہ آج کی نشست کے لیے اکیڈمی کی انتظامیہ نے جو ہے مجھے موقع دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی نشست میں آپ تمام خواتین و طالبات کو میں خوش آمدید بھی کہوں گا. دیکھیے، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے دین اسلام کو دین حنیف کے طور پر منتخب کیا، جو کہ فطرتی دین ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل ضابطہ حیات بھی ہے. اور یہ دین حنیف اور یہ دین اسلام ایک انسان کو مکمل طور پر کی جو زندگی ہے، جو ضابطہ حیات ہے، اس کے حوالے سے یہ دین اسلام اور دین حنیف مکمل رہنمائی فرماتا. اور جو انسان کا اور مسلمان کا جو دستور حیات ہے، یعنی وے آف لائف جسے کہتے ہیں، اس کے لیے یہ اسلام دین حنیف مکمل طور پر جو ہے نا وہ رہنمائی فرماتا. اور تو ہر موقع پر اور ہر شعبے میں انسان کے جو زندگی کے ساتھ جتنے بھی شعبے ہیں، خواہ غمی کا شعبہ ہے، خواہ خوشی کا شعبہ ہے یا موقع ہے، خواہ جو ہے وہ کوئی انسان پریشان ہے، خواہ وہ
پریشان نہیں ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی تنگ دست نہیں ہے، کوئی فقیر ہے اور کوئی مالدار ہے، تو ہر موقع پر جو ہے وہ جو ہمارا جو دین اسلام ہے وہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی روزی روٹی کی تلاش میں کبھی کبھی جو شریعت نے جو دائرہ جو بنایا ہے کہ اور جو حدود جو بتائی ہیں اس حدود سے تجاوز کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ شریعت کے دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو بالکل بھی احساس نہیں ہوتا، تو کبھی کبھار تو وہ مال و دولت کے حرص میں، ٹھیک، کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں اللہ رب العزت کو راضی کر رہا ہوں یا اللہ رب العزت کو ناراض کر رہا ہوں۔ اور جو اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں، کچھ نیک بندے ایسے بھی ہیں کہ جو تقوی کو اختیار کرتے ہیں، جن کے سامنے تقوی کی اہمیت ہے، فضیلت ہے اور اللہ رب العزت کا خوف ہے، ٹھیک؟ تو جب یہ چیزیں سامنے ہوتی ہیں، تقوی کی فضیلت، تقوی کی اہمیت اور خوف خدا ہوتا ہے، تو پھر انسان جو ہے نا وہ اپنی خواہشات کو دباتا ہے اور شریعت کے دائرے میں رہتا ہے۔ دیکھیے، تمام عبادات کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف اور تقوی پیدا ہو۔ اب تقوی کس کیفیت کا نام ہے؟ اور اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک معلوم ہونے لگتی ہے اور نیک کاموں کی طرف اس کو بے تابانہ تڑپ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جو بزرگان دین ہیں اور علماء کرام ہیں، ان کی اولین ترجیح یہ تقوی ہی ہے۔ اور اپنے افعال اور اعمال پر غور و خوض کرنا یہ تقوی کو فروغ دیتا ہے۔ اور ایسے ہی تقوی کیسے حاصل ہو؟ تو اس کا بہترین ذریعہ یہ روزہ رکھنا ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بعض آیات میں تقوی کے حوالے سے، تقوی کو اختیار کرنے کے حوالے سے جو ہے نا وہ آیات ذکر کی ہیں، اور ایسے ہی احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں جو ہے نا وہ ایک ذخیرہ ملتا ہے کہ تقوی کو اختیار کیا جائے، تقوی کو حاصل کیا جائے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو تم اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو جتنا تم سے ہو سکے۔ تو اگر ہم ان دونوں آیات میں تھوڑا سا غور کریں تو ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم میں جہاں بہت سی آیات میں تقوی اختیار کرنے پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، تو وہیں پر تقوی کو ترک کرنے پر وعید بھی ذکر کی ہے۔ تو تھوڑا سا اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جو بھی ہمارا فعل ہے یا عمل ہے، اس میں اگر تقوی نہ ہو، ٹھیک، تو وہ ہمارا فعل اور وہ عمل بیکار جاتا ہے، اور آخرت میں جنت میں بھی یہی تقوی کے درجات کی بنا پر جو ہے وہ داخلے کی اجازت ہوگی۔ جنت میں جتنے بھی آدمی داخل ہوں گے، جتنے بھی لوگ داخل ہوں گے، جتنے بھی افراد داخل ہوں گے، وہ سارے کے سارے تقوی کے کسی نہ کسی درجے میں ضرور ہوں گے۔ تھوڑا سا ہم یہ جائزہ لے لیتے ہیں کہ تقوی کے فائدے کیا ہیں۔
اور تقوی اختیار کرنے سے ایک انسان کو کیا فائدہ ہوگا، کیا ملے گا، اور کیا انعامات اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، وہ مختصراً ہم اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیں۔ دیکھیے، جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنے ہر عمل میں خدا کا خوف رکھتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سارے انعامات اور بہت سارے فوائد جو ہے نا وہ دیے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر فلاح و بہبودی کے حوالے سے، کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور تو اللہ رب العزت سورۃ البقرہ آیت نمبر 189 میں فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہاں پر تقوی سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کہ کامیابی ملے گی۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت سے تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے اندر ایک قوت عطا کرتے ہیں کہ جس سے وہ حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ رب العزت تو وہ بنا دے گا تمہارے لیے، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے کی کسوٹی، اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، اور بخش دے گا تمہیں، اور اللہ رب العزت بڑا فضل والا ہے۔ تو ایسے ہی تقوی اختیار کرنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے گناہوں سے معافی کا بھی پروانہ ملتا ہے، کہ جو شخص خدا اللہ رب العزت سے تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی معافی کو دور فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ سورۃ طلاق میں ارشاد ہے کہ جو ڈرے گا تو اللہ رب العزت سے جو ڈرے گا تو وہ اس دور کر دیا جائے گا اس سے اس کی برائیاں، اور زیادہ اللہ رب العزت اس کو اس کا اجر دیں گے۔ ٹھیک۔ اور ایسے ہی تقوی اختیار کرنے سے کاروبار میں آسانی بھی آتی ہے، ایسے ہی تقوی اختیار کرنے سے کاروبار میں آسانی بھی آتی ہے۔ اللہ رب العزت تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے بندوں کے معاملات اور کاروبار میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے وہ کر دے گا، اس کے لیے کہ اس کے کام میں جو ہے نا آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو کاروبار میں آسانی ہوگی تقوی اختیار کرنے سے۔ اور ایسے ہی آج کا انسان جو ہے وہ اپنے روزی کے سلسلے میں، رزق کے سلسلے میں جو ہے وہ مارا مارا پھر رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے پر رزق اور روزی میں برکت اور فاقہ کشی سے اللہ رب العزت نجات جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مشکلات کو، مصائب کو اور پریشانیوں کو اللہ رب العزت دور فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے رزق میں جو ہے نا وہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والوں کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ تو تو سورۃ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں اسی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ رب العزت سے جو ڈرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والے کو اپنی رحمت کے سائے میں جو ہے نا وہ جگہ عطا فرمائے۔ دیکھیے، انسان قدم قدم پر اپنے رب کی رحمت کا محتاج ہے، اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں اپنے رب کی رحمت سے کچھ حصہ نصیب ہو جائے۔ ہاں، البتہ ایک بات یہاں پر یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک رحمت تو وہ ہے
کہ جو دنیا میں ہر انسان کو حاصل ہے، خواہ وہ کافر ہے خواہ وہ مسلمان ہے۔ اور اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں کو دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں، اسی طرح کافروں کو بھی دنیاوی نعمتیں ملتی ہیں، مگر آخرت میں انعامات اور رحمت صرف اہل ایمان کو ملے گی، اور کافروں کو اس دن کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ دنیاوی اور اخروی رحمت جن خوش نصیبوں کو ملے گی، ٹھیک، یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے جو ہے وہ تقوی کی صفت اختیار کی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے نصرت بھی ملتی ہے اور مدد بھی ملتی ہے۔ جس طرح اہل ایمان کو شیطان، نفس اور دیگر جو دشمن ہیں، ٹھیک، ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے معیت، نصرت اور تائید حاصل ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العزت سے تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے جو ہے وہ خوف رکھتے ہیں۔ تو یہ یہ وہ فوائد ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت سے ہم ڈرتے رہیں۔ ہم کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی فعل ہمارا ہو، کوئی بھی ہمارا عمل ہو، اللہ رب العزت اور ہمارے سامنے یہ ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے ہر کام کو، ہماری ہر ایکٹیویٹی کو، ہمارے ہر اشارے کو اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں کوئی بھی کام کروں، کوئی بھی اچھا کام کروں، ٹھیک، اور کوئی بھی کام کروں، خواہ مجھ سے خدا نخواستہ کوئی برا کام ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت جانتے ہیں، ٹھیک، تو میں پھر جو کام کروں گا، ٹھیک، تو وہ اگر اچھا کام کروں گا تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جو ہے نا وہ بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، اور اگر میں برا کام کروں گا تو اللہ رب العزت مجھے جو ہے نا اگر رب العزت جو ہے وہ مجھے اس کے جو ہے نا وہ اس پہ جو ہے سزا بھی دیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے نا وہ تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں جو ہے تقوی کے حوالے سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں، ٹھیک، ہم معاملات تو کرتے ہیں، ہم لوگوں کے درمیان رہتے تو ہیں، ہم مانتے تو ہیں کہ یہ اسلام کے احکام ہیں، اور ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان باتوں کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا یہ غور کر لیں ہم اپنی عبادات میں اور ہم اپنے معاملات میں کہ میرا تقوی کہاں پر کھڑا ہے، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آج کے دور میں اور آج کے زمانے میں جو ہے وہ تقوی کو اختیار کریں اور اللہ رب العزت کو زیادہ سے زیادہ راضی کریں۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری رہنمائی کے لیے جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے نا وہ اس دنیا میں بھیجا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف مواقع پر اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو کتابوں سے بھی نوازا، اور ان کتابوں کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کہ جو ہے یہ کتابیں ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی۔ تو اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اس کا اجر دیں گے، اور اللہ رب العزت کے اگر احکامات کی ہم خلاف ورزی کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اس کے جو ہے وہ سزا دیں گے۔ تو جس طرح مثال کے طور پر ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور رجب کے مہینے کے حوالے سے جو ہے وہ عوام میں اور لوگوں میں مختلف قسم کی باتیں رائج ہیں، ٹھیک، اور
عوام جو ہے ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان میں سے بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق ہے، تو رجب کے مہینے کے حوالے سے تو اگر ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ رجب کا مہینہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے رجب بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بتلایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، کہ یہ رجب کا مہینہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اور دیکھیے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اسلام اور دین حنیف ہمارے جو ہے وہ مکمل طور پر ہماری جو زندگی ہے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو آج ہمارے معاشرے میں رجب کے حوالے سے، رجب کے مہینے کے حوالے سے کچھ من گھڑت باتیں بھی رائج ہیں، اور کچھ ایسی باتیں بھی رائج ہیں کہ جن کا جو ہے وہ ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے رجب کے مہینے کی اپنی فضیلت ہے، اور رجب کے مہینے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ اشہر الحرم میں سے ہے، 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے، یہ جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اور ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے، تو اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کہ جتنی فضیلت اور اس مہینے کے حوالے سے جو رہنمائی شریعت نے ہمیں کی ہے، اس رہنمائی تک ہی ہم اپنے آپ کو محدود رکھیں، اور جو فضائل بتائے ہیں ان فضائل تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ تو لیکن آج کے دور میں اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ارد گرد کے لوگوں میں دیکھیں، تو رجب کے حوالے سے، رجب کے مہینے کے حوالے سے بہت زیادہ افراد پائے جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ ایسی چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ جن کے بارے میں شریعت نے ہمیں جو ہے نا وہ منع کی ہے۔ دیکھیے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا، ٹھیک، نفلی روزہ رکھنا یہ فضیلت ہے اس کی، یہ آپ تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ باعث فضیلت ہے۔ اور اسی طرح یہ رجب اسی طرح رجب کے مہینے میں اور باقی حرمت والے مہینوں میں نیک اعمال کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ افضل، اور ان مہینوں میں ظلم کرنا یعنی گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ سخت گناہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھتے ہیں کہ ان بابرکت مہینوں میں جو شخص عبادت کرتا ہے اس کو دوسرے مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ملتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے سال کے باقی مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنے کی اللہ رب العزت توفیق دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان مہینوں میں اور خاص طور پر رجب کے مہینے میں عبادت کرنا اور گناہوں سے بچنا، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ ضرور جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ اس بابرکت مہینے کے انوار اور برکات سے جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے ضرور مستفیض فرمائیں گے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ذرا ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں کہ دیکھیے ایک آج کے دور میں جو ہے وہ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ رجب کے حوالے سے کوئی مخصوص نماز ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے رجب کی پہلی جمعرات کی رات یا جمعے کی رات یا درمیانی رات یا آخری رات میں خاص طور
پر اور مقرر شدہ طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر لوگوں نے اس کو مشہور کیا ہوا ہے۔ دیکھیے، اس نفل نماز کا قرآن و حدیث میں کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا، اور اگر کہیں پہ کوئی حدیث موجود ہیں تو محدثین نے ان احادیث کو موضوع قرار دیا ہے، یعنی من گھڑت قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے فقہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صلاۃ الرغائب جو رجب کے مہینے میں جو مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے، یہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایسے ہی رجب کے مہینے میں ایک خرافات یہ بھی ہے کہ جی آواز ٹھیک آ رہی؟ آواز ٹھیک آ رہی؟ جی، اور ایسے ہی رجب کی روٹی بہت مشہور ہے ہمارے معاشرے میں، کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جمعے کے دن رجب کے جو ہے نا وہ رجب کے مہینے میں جمعے کے دن میٹھی روٹیاں بناتے ہیں اور پھر وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے نا یہ اس کا بھی جناب کوئی جناب ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے رجب کے کنڈے جو ہیں جو ہے وہ بھی ہمارے جو ہے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج ہمارے دور میں جو ہے نا وہ رائج ہیں، اور جن کے جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کو رہنمائی بھی کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے دین سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی 27 رجب کا جو ہے روزہ ہے۔ دیکھیے، رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا، یہ نفلی روزہ رکھنا، یہ باعث فضیلت ہے، لیکن مخصوص کر دینا 27 رجب کو، ٹھیک، اور اس 27 رجب کے روزے کو ہزاری کا روزہ کہنا۔ ہزاری روزے کا مطلب یہ ہے کہ اس روزے کو یعنی 27ویں روزے کو ہزاری کا روزہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک دن میں روزہ رکھنے کا اجر 1000 روزے کے اجر کے برابر ہے۔ اس وجہ سے اس کو ہزاری روزے کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ شریعت میں اس کے بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ماہ رجب میں روزہ رکھنا یہ باعث فضیلت ہے، لیکن 27 رجب کے حوالے سے، خاص 27 رجب کے حوالے سے روزہ رکھنا یہ جناب وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی شب معراج ہے۔ دیکھیے، شب معراج کا واقعہ یہ بالکل برحق ہے، اور اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ اپنے پاس بلایا۔ یہ واقعہ بالکل برحق ہے اور سچ ہے، اس کا جو ہے بالکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو شب معراج کے ہمارے جو رائج ہے اس وقت، شب 27ویں جو شب معراج ہے، اس وقت مخصوص جو ہے نوافل پڑھے جاتے ہیں اور جو ہے نا وہ مجالس قائم ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ان کا جو ہے نا وہ اس مخصوص رات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رات واقع ہوئی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا ہے، ٹھیک، یہ برحق ہے، لیکن جو ہے وہ کون سی رات میں ہوا ہے، کون سی تاریخ میں ہوا، اس میں جو ہے نا وہ فقہ کرام کا اختلاف ہے۔ تو اس وجہ سے بالیقین اور تعین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے وہ 27ویں رجب کو ہوا تھا۔ تو یہ وہ کچھ مختصر رجب کے حوالے سے کچھ گزارشات تھی کہ ہمیں ان چیزوں سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی ہمیں جو ہے وہ ان کی رہنمائی کرنی ہے کہ یہ جو اس وقت جو معاشرے میں رجب کے حوالے سے، ماہ رجب کے حوالے سے جو مختلف عنوانات کے ساتھ جو چیزیں رائج ہیں، ان سے جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ان کی رہنمائی کرنی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔